بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلا جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، یعنی اطاعت و اخلاص اختیار کیا، اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلا جو ملت اسلام کے موافق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت و ملت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں داخل ہے۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے شرع و ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع حاصل ہوتا ہے، چونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے پر فخر محسوس کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی شریعت ان سب کو مقبول تھی، اور شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے جو ہر باطل سے جدا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ خلت، صفائے مودت، سچی محبت اور غیر انقطاع کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات یہ اوصاف رکھتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو خلیل کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو کمالات ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، اور حبیب بھی ہیں، جیسا کہ ترمذی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قابو ہے، اور وہ اس کے احاطہ علم و قدرت میں ہے۔ احاطہ بالعلم یہ ہے کہ کسی شے کے لیے جتنے وجوہ ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی وجہ علم سے خارج نہ ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کروں کم ہے، وہ نہایت مہربان اور رحمان و رحیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمانا تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔